میرا نام سائمہ ہے۔ میری عمر 17 سال ہے۔ میں اپنی ماں اور بھائی کے ساتھ رہتی تھی۔ میرے والد فوت ہو چکے تھے اور ہمارے گھر کا سارا نظام میرے بھائی جاوید چلا رہے تھے۔ مگر جب سے بھائی نے اپنی پسند کی شادی کی تھی اور غزالہ میری بھابھی بن کر اس گھر میں آئی تھی، میری تو زندگی برباد ہو گئی تھی۔ بھائی کی غزالہ سے پہلی ملاقات ایک جنرل اسٹور پر ہوئی تھی۔ بھائی وہاں سے اپنے لیے ایک شیمپو لینے گئے تھے اور غزالہ نامی لڑکی جو کہ ہمارے ہی محلے میں رہتی تھی اور اس کا کردار بھی اچھا نہیں تھا، وہ وہاں سے اپنے لیے چوڑیاں لینے آئی تھی۔ بس پھر کیا تھا، دونوں کی آنکھوں ہی آنکھوں میں سیٹنگ ہو گئی۔ پہلے بات دوستی تک اور پھر بات شادی تک چلی گئی تھی۔ سب محلے والوں کو پتہ تھا کہ غزالہ کی کئی لڑکوں سے دوستی ہے، مگر پھر بھی بھائی نے اسے اپنی شریک حیات بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بھائی کو اس سے بے پناہ محبت ہو گئی تھی۔ میں نے اور اماں نے بہت مخالفت کی تھی، مگر بھائی اس سے نکاح کر کے اسے اپنے گھر ہی لے آئے تھے۔ میری بھابھی پہلے دن سے ہی میرے اور میری ماں کے خلاف ہو گئی تھی، بلکہ اب بھابھی کی وجہ سے بھائی مجھ پر ہاتھ بھی اٹھانے لگے تھے۔ آج پھر بھائی نے ظلم کی حد پار کر دی تھی۔ بیوی کی بات سننے کے بعد وہ تو جیسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی کھو بیٹھتے تھے۔ غزالہ بھابھی ذرا سی چنگاری بھڑکا دیتی اور بس پھر بھائی منہ سے نہیں بلکہ لاتوں اور ڈنڈوں سے میری پٹائی شروع کر دیتا تھا۔ غزالہ بھابھی بہت خوبصورت تھی، مگر اس کا حسن صرف ظاہری ہی تھا، اندر سے وہ بالکل سیاہ کردار کی مالک تھی۔ آتے ہی سارے گھر پر قبضہ کر لیا اور مجھے اور میری ماں کو بھائی پائی کا محتاج کر دیا۔ اب تو بھائی کا یہ عالم تھا کہ بس بھابھی کی بات ہی انہیں سچی دکھائی دیتی تھی۔ لوگوں کی زندگی سسرال جا کر تنگ ہوتی ہے، مگر میری تو میکے میں ہی ہو چکی تھی۔ جب سے میری بھابھی آئی تھی، ہمارے سر پر تو جیسے کوئی تھانے دارنی سوار ہو چکی تھی۔ پل پل خود کا وجود مار کر جینا پڑتا تھا۔ بھابھی کو نہ جانے مجھ سے کیا دشمنی تھی، وہ کس بات کا بدلہ ہم سے لینا چاہتی تھی۔ ابھی کل شام کی ہی بات ہے کہ میں بھابھی کے کہنے پر چھت سے بھائی کے کپڑے اتارنے کے لیے گئی تھی۔ اتفاق سے اسی پل پڑوسیوں کی چھت پر ان کا لڑکا آ کر پتنگ اڑانے لگا۔ تیز ہوا کے دباؤ کی وجہ سے میرا دوپٹہ بار بار سر سے اڑ رہا تھا۔ اسی پل بھابھی چھت پر چلی آئیں۔ اس نے جب سامنے چھت پر لڑکا دیکھا تو انہیں ایک اور ہنگامہ کرنے کا موقع مل گیا اور وہ وہیں کھڑے کھڑے مجھے باتیں سنانے لگی۔ شور کی آواز سن کر امی بھی پریشان ہو گئیں اور نیچے سے ہی آوازیں دینے لگی کہ آخر اب کیا ماجرا ہے۔ بھابھی مجھے زور سے بازو پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے نیچے لے گئیں۔ پھر بھابھی نے مجھے چھٹکتے ہوئے امی کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دیا اور پھر غصے سے بولی، دیکھ لو اپنی جوان بیٹی کے کرتوت، یہ ہماری عزت خاک میں ملا کر رہے گی۔ اس نے چھت پر محلے کے لڑکوں کے ساتھ تانکا جھانکی شروع کر دی ہے۔ میں نے خود اسے رنگے ہاتھوں ساتھ والے لڑکے ارشد سے بات کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ بھابھی کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ بولتی جا رہی تھی، ان میں تو ذرا بھی خوف خدا موجود نہیں تھا۔ میرا غصہ اس پل 7ویں آسمان پر پہنچا تھا۔ میں کانوں کو ہاتھ لگانے لگی کہ آخر کوئی اس حد تک بھی جھوٹا ہو سکتا ہے۔ جتنی جھوٹی میری بھابھی تھی، مگر قسمت ہی خراب ہو، ہماری لاکھ کوشش بھی بیکار ہی جاتی ہیں۔ میں اپنی صفائی میں کچھ بولتی، اس سے پہلے ہی بھائی کی گرج دار آواز مجھے سنائی دی تھی۔ وہ ابھی ابھی ہی گھر میں داخل ہوا تھا اور داخل ہوتے ہی بھابھی کے منہ سے نکلنے والا ہر لفظ وہ سن چکا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو چکا تھا۔ بغیر ایک بھی لمحہ ضائع کیے وہ فوراً میری جانب بڑھا اور میری چٹیا پکڑ کر کمرے میں لے جانے لگا۔ اس کی گرفت میں میرے بال بری طرح کھینچے چلے جا رہے تھے اور میں درد سے بلبلا اٹھی تھی۔ بھائی امی کو غصے سے بولا، یہ کی ہے اپنی تربیت،
اس لڑکی کی ہر وقت بس میری بیوی پر ہی نظر رکھتی ہے، وہ کیا کر رہی ہے، وہ کیا کھا رہی ہے۔ کبھی اتنا دھیان اپنی اس بیٹی پر دیا ہوتا تو آج یہ یوں میری عزت مٹی میں نہ ملا رہی ہوتی۔ بھابھی کے شعلہ اگلتے الفاظ بیچاری امی پر تو سکتہ طاری کر چکے تھے۔ وہ فوراً بھاگ کر میرے پیچھے آئیں اور میرے حق میں صفائی پیش کرنے لگی، مگر سنتا کون؟ بھائی کو تو بس بھابھی کی بات ہی سچی لگتی تھی۔ میرا وجود خوف سے لرز رہا تھا۔ بھائی نے میرے منہ پر یکے بعد دیگرے کئی تھپڑ مار دیے تھے۔ بھائی کا بھاری بھرکم ہاتھ کا تھپڑ کھا کر میں چکرا کر گرنے پر مجبور ہو گئی۔ میرے گرنے کی دیر تھی، بھائی نے پیروں کی ٹھوکر سے مجھے مارتے ہوئے بولا، آج تو تو زندہ نہیں بچے گی۔ تیری ہمت کیسے ہوئی پرائے لڑکوں کے ساتھ نظریں ملانے کی؟ اس کے منہ میں جو آتا کیا وہ مجھے سناتا جا رہا تھا۔ تبھی امی روتی بلکتی کمرے میں داخل ہوئیں اور بھائی کو روکنے لگیں۔ جب تک بھائی کا وجود تھک نہیں گیا اس نے مجھے مارنے سے ہاتھ نہیں روکا۔ آخر میں کمرے سے جاتے ہوئے اس نے ایک ہی بات کی تھی کہ جلد از جلد اس بد کردار لڑکی کو میرے گھر سے نکالو، ورنہ میں اس کا گلا دبا کر اسی گھر میں دفن کر دوں گا اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی۔ بھائی نفرت آمیز لہجے میں کہتا ہوا ماں کو بھی دھکا دے کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ بھائی کو آگ بگولا دیکھ کر بھابھی فوراً بھائی کی جانب لپکی تھی اور بڑے ہی پیار سے ان کے ماتھے سے پسینہ پونچھ کر بولی، دفع کریں جاوید، میں نے تو پہلے دن ہی بتا دیا تھا کہ آپ کی بہن کا کردار اچھا نہیں ہے۔ اب آپ مزید غصہ نہ کریں، میری تو جان بستی ہے آپ میں۔ کہیں کسی روز غصے میں آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تو آپ کی ماں بہن کے لیے وہ دن جشن سے کم نہیں ہوگا، مگر میرے لیے اور میرے ہونے والے بچوں کے لیے تو بس آپ ہی کل کائنات ہیں۔ بھابھی کی پھر وہی چکنی چپڑی باتیں سن کر بھائی تو پتھر سے موم ہو چکا تھا۔ فوراً چہرے پر مسکراہٹ سجا کر بیوی کے ساتھ کمرے میں چلا گیا، جبکہ میں دل ہی دل میں بھائی کو کئی الفاظ سے نوازنے لگی تھی۔ میرا وجود بری طرح سے درد کر رہا تھا۔ میں نے آج پہلی بار بھائی سے اتنی مار نہیں کھائی تھی۔ مجھے تو بس اس سے مار کھانے کی عادت ہو چکی تھی۔ اب تو درد بھی محسوس نہیں ہوتا تھا، بس ناک سے خون بہہ رہا تھا اور چکر بھی آ رہا تھا۔ اگر ذرا دیر میں جھک کر کوئی کام کروں تو میرے ناک سے خون بہنے لگتا تھا۔ نہ جانے میرے ساتھ کیا مسئلہ پیش آ چکا تھا۔ شاید بھائی کے میرے سر پر جوتے اور ڈنڈے برسانے کی وجہ سے کوئی نبض کمزور ہو چکی تھی، مگر خیر مجھے اب پرواہ ہی کہاں تھی۔ اس ذلت بھری زندگی سے تو موت کو گلے لگانا ہی بہتر تھا۔ مگر آج جو الزام بھابھی نے میرے کردار پر لگایا تھا یہ کسی طور بھی قابل معافی نہیں تھا۔ دل چاہا کہ جا کر بھابھی کا منہ نوچ ڈالوں اور انہیں یاد دلاؤں کہ بد کردار میں نہیں بلکہ آپ ہیں، جس کی گواہی پورا محلہ دیتا تھا، مگر پھر اس کے بدلے میں ڈبل سزا مجھے بھگتنا پڑ سکتی تھی۔ امی کا رو رو کر برا حال تھا۔ انہوں نے بیٹے کو پانے کے لیے منتیں مرادیں مانی تھی، جو اب جوان ہو کر بیوی کا پلو پکڑ کر گھومتا پھر رہا تھا۔ میری ماں تو پھر ماں تھی، بیٹے کے ظلم و ستم کے باوجود اسے بد دعا نہیں دے سکتی تھی۔ نہ جانے اب آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ امی نے رات کو چپکے سے کچن میں جا کر ہلدی ملا نیم گرم دودھ مجھے لا کر دیا تاکہ میں پی کر سکون کی نیند سو سکوں۔ اسی لیے دودھ پی کر جیسی ہی لیٹی فوراً آنکھ لگ گئی۔ صبح میری آنکھ ایک شور کے ساتھ کھلی تھی۔ بھابھی نے ایک بار پھر کسی بات پر شور مچا رکھا تھا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور بھاگ کر کمرے سے باہر نکلی۔ امی جو رات کو میری خاطر چھپ کر دودھ لائی تھی اب بھابھی امی سے اس کا حساب مانگ رہی تھی۔ جب امی نے سچ بتایا تو بھابھی مزید غصے سے امی پر چلانے لگی۔ بھائی صبح ہی صبح گھر سے نکل چکا تھا
اس نے میرا کمرے سے باہر نکلنا تک بند کر دیا تھا۔ دن کے وقت جب وہ گھر آیا تو اس کے ساتھ چند لوگ بھی موجود تھے۔ میں اور امی حیرانگی سے ان لوگوں کو دیکھنے لگے۔ آج سے پہلے تو بھائی کبھی کسی دوست کو گھر نہیں لے کر آئے تھے۔ کچھ دیر بعد بھابھی کمرے میں آئیں اور میرے سر پر لال چنری کا گھونگھٹ ڈالتے ہوئے جو بولی وہ سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ بھابھی بولی کہ باہر مولوی صاحب آئے ہیں، آج تمہارا نکاح ہے، بس خاموشی سے 3 بار قبول ہے کہہ دینا، ورنہ آج کی رات قبر میں اترنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بھابھی کے الفاظ مجھ پر بجلی بن کر گرے تھے۔ میری ماں حواس باختہ ہو کر اٹھی اور بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی، منتیں کرنے لگی، مگر آج سے پہلے کبھی بھائی نے ہماری بات مانی تھی جو آج مان لیتے؟ انہوں نے ماں کی ایک نہ سنی اور انہیں بھی جھڑک کر خاموش کروا دیا۔ میں ہکا بکا سی مولوی صاحب کی آواز سن رہی تھی جو مجھ سے بار بار قبول ہے کہہ رہے تھے۔ کون تھا میرا شوہر؟ میں کچھ نہیں جانتی تھی، مگر اس کے باوجود فوراً قبول کر لیا۔ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، مگر کم از کم میرے بھائی سے تو اچھا ہی ہوگا، یہی سوچ کر میں خوش ہو گئی۔ آخر بھائی کی مار اور ڈانٹ سے تو چھٹکارا مل جاتا۔ مولوی صاحب باہر نکلے تو میری ماں پریشانی سے روتے ہوئے میرے سینے لگ کر معافی مانگنے لگی، مگر میں نے ایک بار پھر ان کی ڈھارس باندھتے ہوئے کہا کہ شاید یہی آپ کی بیٹی کے لیے بہتر ہے۔ شوہر کے ہاں جا کر بھائی کے ظلم و ستم تو نہیں سہنا پڑیں گے، یہی سوچ کر ماں کو تسلی دی اور پھر ایک انجان شخص کے ساتھ گھر سے رخصت ہو گئی۔ آج اس پل مجھے شدت سے ابو کی یاد آئی تھی، مگر خیر، خدا کی لاٹھی بھی بے آواز ہوتی ہے، ایک نہ ایک دن ان پر ضرور برسے گی۔ میرے صبر کی بھی وہ حد تھی کہ میں بھائی کا ہر ظلم و ستم خاموشی سے برداشت کر لیا کرتی تھی۔ شوہر کے ساتھ رخصت ہو کر میں اس کے گھر آ گئی، ٹوٹا پھوٹا سا گھر، گویا صدیوں سے اسے مرمت ہی نہ کیا گیا ہو، اس قدر پرانا کہ ایسے لگتا تھا کہ ایک طوفان سے ہی سر پر اس کی چھت گر جائے گی۔ کمرے میں صرف ایک چرپائی رکھی تھی جس پر لے جا کر مجھے بٹھا دیا گیا۔ جب میں نے نظر اٹھا کر مجھے یہاں لانے والی عورت کو دیکھا تو وہ ایک عمر رسیدہ خاتون تھی، شکل سے کافی معصوم لگی۔ میں نے انہیں دیکھ کر فوراً سوال کیا کہ اماں جی، کیا آپ میری ساس ہیں؟ میرے سوال پر اس عورت نے اچھل کر خود کو مجھ سے دور کیا اور پھر کانوں کو ہاتھ لگاتی ہوئی جو بات اس نے بولی اسے تو سن کر ایک پل کو تو میرا بھی دل سینے سے باہر آ گیا تھا۔ وہ عورت تو میری ساس نہیں بلکہ میری سوتن تھی۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی، اتنی بوڑھی عورت میری سوتن؟ مگر جس طرح سے اچانک میرا نکاح ہوا تھا ویسے یہ بھی ممکن ہو سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک ادھیڑ عمر شخص کمرے میں داخل ہوا اور آ کر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ وہی میرا شوہر تھا، سفید داڑھی، سفید بال اور سر پر سندھی ٹوپی پہنے وہ شخص بولا کہ اس نے یہ شادی صرف اور صرف اس لیے کی تاکہ اس کی دوسری بیوی یعنی میں اس کا اور اس کی بیوی کا خیال رکھ سکوں۔ اس کے علاوہ وہ اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرتا تھا اور میری اہمیت اس کی زندگی میں ایک نوکرانی جیسی تھی۔ 2 ماہ ایسے ہی گزر گئے تھے۔ میں ان دونوں کو روزانہ ناشتہ اور کھانا بنا کر دے دیتی، اس کے بعد گھر کا کام کاج کر کے دے دیا کرتی تھی۔ میں پھر بھی خوش اور مطمئن تھی کیونکہ یہاں مجھے مار نہیں پڑتی تھی۔ میری یہ زندگی بھی زیادہ دن نہ چل سکی اور پھر وہ ہوا جو میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ ایک روز جب صبح اٹھی تو میری سوتن ابھی تک سو رہی تھی، حالانکہ اس کا پچھلے 2 ماہ سے معمول تھا کہ وہ روزانہ فجر کے وقت نماز ادا کرنے کے بعد مجھے بھی جگا دیا کرتی تھی۔ جب کمرے میں جا کر دیکھا تو میں حیران ہو گئی کیونکہ وہ دونوں ہی
کمرے میں بے سود لیٹے ہوئے تھے۔ میرا وجود اس پر کانپ اٹھا جب ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ دونوں ہی اس دنیا سے ایک ساتھ رخصت ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ اب میرا یہاں کوئی نہیں بچا تھا۔ میں نے اپنی عدت پوری کی اور اپنے میکے کے لیے چل پڑی۔ دل میں عجیب سے وسوسے تھے۔ جب سے نکاح ہوا تھا کسی نے خیر خبر نہیں لی تھی، نہ جانے مجھے یوں دیکھ کر ان پر کیا گزرنے والی تھی۔ میں میکے پہنچی تو گھر کی گلی کی جانب مڑی، تبھی مجھے خود سے آگے پھٹے پرانے کپڑوں میں ایک بیکارن نظر آئی۔ میرے قدم تو ایک دم ڈھٹک کر رہ گئے۔ جب وہ بیکارن ہمارے گھر میں داخل ہوئی، میں نے اس کا چہرہ دیکھ لیا تھا۔ ایک پل تو مجھ پر بجلی برسی تھی۔ میں حیرت سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ وہ تو میری ماں ہی تھی۔ ماں کو دیکھ کر میں بھی فوراً اس کے پیچھے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو میں نے صدمے سے ماں کو آواز دی۔ ماں نے مڑ کر دیکھا تو میں تڑپ اٹھی۔ پھٹے پرانے کپڑے، بکھرے مٹی سے اٹے بال اور بیکارن جیسا حلیہ دیکھ کر تو میں تڑپ ہی اٹھی تھی۔ پھر اسی پل بھابھی باہر نکلی اور امی کے ہاتھ میں موجود ایک تھیلی کو فوراً جھپٹ کر دیکھنے لگی۔ اندر وہ ساری کمائی موجود تھی جو میری ماں نے بھیک مانگ کر کمائی تھی۔ ماں کو دیکھ کر میں دیوانہ وار ان سے لپٹ کر رونے لگی۔ ان کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میں خود پر گزری مصیبتیں ان کو سنا رہی تھی اور وہ مجھے اپنی آپ بیتی سنا رہی تھیں۔ بھائی کی نوکری چھوٹ چکی تھی، اب تو اسے کہیں کام بھی نہیں مل رہا تھا۔ بھابھی اماں کو کئی ماہ سے زبردستی گھر سے بھیج دیا کرتی تھی تاکہ وہ بھیک مانگ کر آئیں۔ امی کو دیکھ کر بھابھی نے فوراً پیسے ان سے جھپٹ لیے۔ مجھے دیکھ کر ان کے چہرے پر ناگواری سی ابھری تھی۔ آخر کو اب میرا کوئی اور ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ اگلا دن جو ہی چڑھا تو بھابھی نے مجھے اور امی دونوں کو پھٹے پرانے کپڑے پہننے کو دیے اور ہم دونوں کو گھر سے باہر نکال دیا۔ میرا وجود کانپ رہا تھا۔ اب نہ جانے یہ کیسی آزمائش ہم پر عام پہنچی تھی۔ میں رونے لگی تھی، مگر اس کے باوجود امی کا ہاتھ پکڑ کر سارا دن سڑکوں پر پھرتی۔ آج تو کچھ دن ہی ایسا تھا کہ کسی نے ہمارے ہاتھ پر 2 روپے تک نہ رکھے تھے۔ خالی ہاتھ شام کو جب ہم ماں بیٹی گھر کی جانب لوٹیں تو بھابھی نے جو ہی ہمیں دیکھا تو میری ماں کو مارنا شروع ہو گئیں۔ بھائی بھی گھر پر ہی موجود تھے۔ جب اسے پتہ چلا کہ ہم خالی ہاتھ گھر میں داخل ہوئے ہیں، اس نے ماں کو مارنا شروع کر دیا۔ وہ بالکل جانور بن چکا تھا۔ میں اسے روکتی رہی مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا، اور پھر میری ماں چیخ چیخ کر اب خاموش ہو چکی تھی۔ میں اپنی ماں کو آوازیں دے دے کر اٹھاتی رہی مگر وہ تو دم ہی توڑ چکی تھی۔ آج بھائی نے ماں کو اتنا مارا تھا کہ وہ مر چکی تھی۔ معاشرے کے سامنے ڈرامہ کرنے کے لیے جھوٹا ڈرامہ کرتے ہوئے بھائی اور بھابھی بے تحاشا رو رہے تھے۔ میری ماں تو بھائی کا ظلم سہ سہ کر دنیا سے ہی رخصت ہو گئی تھی۔ میرا اب ان کے علاوہ اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں بچا تھا۔ میں اکیلی پریشان ماں کی میت کے پاس بیٹھی تھی۔ بھابھی محلے کی چند عورتوں کے ہمراہ امی کو غسل دینے کے لیے کمرے میں لے گئیں۔ کچھ دیر بعد بھابھی کی چیخوں کی آوازیں سنائی دینے لگی، جیسے ان پر نہ جانے کتنی بڑی مصیبت آن پڑی ہو۔ میں فوراً اندر کی جانب بھاگی، مگر میرے سامنے جو منظر دکھائی دیا وہ دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میری بھابھی زمین پر گری پڑی تھی۔ ان کی چیخیں فلک سے باتیں کر رہی تھیں۔ ان کا پاؤں پھسلا تھا اور وہ منہ کے بل زمین پر گری تھی۔ اسی پل فرش پر ایک لوہے کی نوکیلی چیز موجود تھی، جس پر گرتے ہی بھابھی کے گھٹنوں کی ہڈی میں وہ نوکدار چیز پیوست ہو گئی تھی۔ امی کو دفنانے کے بعد بھائی فوراً بیوی کو لے کر ہاسپٹل کی جانب چلا گیا، اور پھر وہاں جا کر جب ڈاکٹروں نے علاج شروع کیا تو ان کا کہنا تھا کہ اب بھابھی کی ٹانگیں ٹھیک نہیں ہو سکتی،
وہ لوہے والی نوکیلی چیز زنگ آلود تھی، جس کا زنگ زہر بن کر ٹانگوں میں پھیل گیا تھا۔ اب غزالہ بھابھی عمر بھر کے لیے معذور ہو چکی تھی۔ بھابھی نے اس روز تھاڑے مار مار کر آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔ اس روز سے گھر کی ذمہ داری مجھ پر آ گئی تھی۔ بھابھی کی ایک ٹانگ پھر بھی حرکت کر لیتی تھی، مگر دوسری ٹانگ تو مکمل طور پر ہی بیکار ہو چکی تھی۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور زندگی آگے بڑھنے لگی۔ بھائی کا ظلم ابھی بھی میرے ساتھ ایسا ہی تھا۔ میرا بھائی ابھی بھی اپنی بیوی پر جان دیتا تھا اور میرے ساتھ بات کرنا بھی گوارا نہ کرتا، اور میں بھی صبر کا گھونٹ پی کر جیے جا رہی تھی۔ بھابھی معذور ہو چکی تھی، پھر بھی اس کی زبان قابو میں نہیں آئی تھی۔ وہ لیٹ کر بھی مجھ پر تانے کسنے سے باز نہیں آتی تھی۔ بھائی کے 2 بیٹے تھے، دونوں ہی کافی سمجھدار تھے۔ انہیں اپنی باپ کی حرکتوں پر خود بھی غصہ آتا تھا۔ ایک روز وہ ہوا جس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میرا بھائی مزدوری کرنے کی خاطر گھر سے نکلا تو راستے میں سیاسی جلسے کی وجہ سے پھنس کر رہ گیا۔ کچھ دیر بعد وہاں پولیس آ گئی اور بھگدڑ سی مچ گئی۔ میرا بھائی بھی ان کارکنوں کی زد میں آ کر پولیس کی لاٹھی چارج کا شکار ہو گیا۔ پہلا ہی ڈنڈا بھائی کے سر پر لگا تھا۔ وہ اتنا خطرناک ثابت ہوا کہ بھائی ایک لمحہ بھی مزید زندہ نہیں رہ سکے، اور پھر ان کی وہیں موت ہو گئی۔ گھر میں جب ان کی لاش لائی گئی تو کچھ سمجھ نہ آیا کہ آج میں غم مناؤں یا خوش ہو جاؤں۔ آخر کو آج مجھے ظلم سے آزادی ملی تھی۔ بھائی نے میرے ساتھ جو کچھ کیا تھا اچھا نہیں کیا تھا، اس کے باوجود میں نے اسے معاف کر دیا اور دعاؤں کے ساتھ گھر سے رخصت کیا تھا۔ بھابھی بھی تحاشا روتی رہی تھی۔ میرا بڑا بھتیجا ہی اب ہمارا واحد کفیل تھا۔ اس کی عمر اب 18 سال تھی۔ وہ ایک روز میرے پاس آیا اور بولا کہ میرے دوست کی امی کی وفات ہو چکی ہے۔ ان کے ابو بہت نیک سیرت ہیں۔ میں چاہتا ہوں آپ کی شادی وہاں ہو جائے۔ بھتیجے کے منہ سے یہ سن کر میرا وجود کانپ اٹھا تھا۔ اگلے چند روز میں وہ رشتہ لے کر آئے اور بھتیجے کی کوشش سے ایک بار پھر میرا نکاح اس کے دوست کے ابا سے ہو گیا۔ مجھے بھتیجے میں اپنے باپ اور ایک غیرت مند بھائی کا عکس دکھائی دیا تھا۔ بھتیجا ہو کر اس نے میرے خاطر اتنا سوچا تھا۔ اس کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا، مگر اپنی ماں کے ساتھ بے حد برا تھا۔ مجھے اس گھر سے رخصت ہونے کی دیر تھی کہ بھتیجے کا رویہ اپنی ماں سے بہت برا ہو گیا تھا۔ وہ اس سے لڑتا رہتا اور ایک ہی بات کہتا کہ میں تمہیں اولڈ ہوم چھوڑ آؤں گا۔ ایک روز بھتیجے نے ماں کو زبردستی بیکارن کے حلیے میں ایک ویل چیئر پر بٹھا کر گھر سے نکال دیا۔ سارا دن بھابھی روتی ہوئی سڑکوں پر بھیک مانگتی رہیں۔ جب مجھے پتہ چلا تو میں نے بھتیجے کو خوب ڈانٹا اور اسے مارا بھی، مگر وہ آگے سے رونے لگا اور بولا، میں اپنے باپ جیسا نہیں ہوں۔ جو کچھ میری ماں اور باپ نے دادی اور آپ کے ساتھ کیا تھا وہ کسی طور بھی قابل معافی نہیں ہے۔ میں بس اپنی ماں کو احساس دلانا چاہتا ہوں کہ جو کچھ انہوں نے کیا، یعنی ماضی میں دادی اور آپ کے ساتھ کیا تھا، آج جب ان پر گزر رہا ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ 2 دن میں ہی بھابھی کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ میرے پاس ایک روز ویل چیئر پر آئیں اور معافی مانگنے لگیں۔ شاید مکافات عمل کا تھپڑ کھا کر انہیں عقل آ چکی تھی، مگر اب کیا فائدہ۔ میری جوانی ان کے شک اور بھائی کی مار کی نظر ہو گئی تھی، اور پھر جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی۔ میری ماں سڑکوں پر بھیک مانگتی رہی اور آخر میں بیٹے کے ہاتھوں مار کھا کر دنیا سے رخصت ہو گئی۔ بھائی بھی یوں ہی پولیس کے ڈنڈے کھا کر مر چکا تھا۔ آج بھابھی سے 2 دن وہ سب برداشت نہ ہوا جو ہم صدیوں سے سہتی ہوئی آ رہی تھیں۔ اب اتنا بھی برا دل نہیں تھا میرا
صبر کا پھل تو مجھے اب روز محشر ہی چاہیے تھا۔ اور پھر چند روز کے بعد ہی بھابھی بھی فوت ہو گئیں۔ میں نے انہیں معاف نہیں کیا تھا۔ میرا بھانجا اب میرے ساتھ ہی رہنے لگا تھا۔ کبھی کبھی اپنا ماضی سوچتی ہوں تو بھیانک سا خواب لگتا ہے۔ کیسی زندگی گزار کر میں یہاں تک پہنچی تھی۔ آخر میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، میری جگہ اگر آپ میں سے کوئی ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ کیا میں نے ٹھیک کیا یا غلط؟ جواب ضرور دیجیے گا۔